سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے میں پی ٹی آئی کے وکیل نے نواز شریف اور عمران خان کے حوالے سے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، ریزرو ہونے کے بعد موجودہ حکومت اور اس کے جو ایجنٹس ہیں سرکاری غیر سرکاری، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کا کیس اور نواز شریف کا کیس ایک طرح کے ہیں اور دونوں میں ایک طرح کا سلوک ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے، میں ایک تبصرے پہ دو چھوٹے چھوٹے ون لائنر تبصرے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست نے یہ کہا کہ نواز شریف کے بعد عمران خان کی باری ہے، کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا، انہوں نے ان کی بات سمجھی نہیں۔ میں سمجھتا انہوں نے ٹھیک کہا، جو ہی نواز شریف کی وزارت عظمیٰ ختم ہوگی عمران خان کی باری ہے، پی ٹی آئی اس کو اس طرح سے لیتی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب ایک کے خلاف فیصلہ آئے تو دوسرے کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ اس کا مطلب پی ٹی آئی اس طرح سے سمجھتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر گاڈ فادر 1 پکڑا جائے تو اس کے بعد گاڈ فادر 2 کو بالکل نہیں چھوڑنا، اس لیے اس میں بھی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ جے آئی ٹی عمل درآمد بینچ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بابر اعوان کا کہنا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ کے کچھ فاضل ارکان، ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ تعطیلات پہ جا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو پرسنلی۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد پرنسپل سیٹ سے باہر ہوں تو کیا فیصلہ پاناما کا ڈیلے ہو جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ فیصلہ ڈیلے ہونے کی کوئی وجہ بظاہر قانون اور جو رولز آف بزنس ہیں پروسیجر کے سپریم کورٹ کے ان میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے آپ تک میں یہ اطلاع پہنچا دیتا ہوں کہ یہ جو بینچ ہے یہ عمل درآمد کا بینچ ہے، یہ پاناما بینچ نہیں ہے۔ 3 ججز کا بینچ، یہ پاناما کی ججمنٹ جو 5 ججز نے دی تھی اس پہ عمل درآمد کا بینچ ہے۔ اس بینچ نے عمل درآمد کے لیے 13 سوالات رکھے جے آئی ٹی کے سامنے اور جے آئی ٹی کے ذریعے آل شریف کے سامنے۔ ان 13 سوالات کا جواب آل شریف جے آئی ٹی کے سامنے بھی اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے عمل درآمد بینچ کے سامنے بھی دینے میں ناکام ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلہ دینے کے بارے میں بات کرتے ہوئے رہنما پاکستان تحریک انصاف نے مزید کہا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں، لسٹ جاری کی جا سکتی ہے کل کے لیے اور تینوں ججز کل اسمبل ہو کے فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ کل صبح لسٹ جاری کی جا سکتی ہے، سپلیمنٹری لسٹ آپ کورٹ رپورٹرز جانتے ہیں، کل کے لیے ہی، جس کے ذریعے فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ تیسرا آپشن یہ بھی ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن میں آپ کو لیگل آپشن بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کھلا ہوتا ہے ہفتے کے دن بھی، چھٹی نہیں ہوتی۔ اس میں صرف جو اسمبلنگ آف دی بینچز ان دی کورٹ روم وہ کبھی کبھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک کیس ایسا تھا جس میں رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان، ایک کیس میں گھر میں بیٹھ کے فیصلہ مشرف کے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان، جس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ 2 جج تو کراچی میں تھے۔ تو اس لیے ججمنٹ سنانے کے کون سا موڈ سپریم کورٹ اختیار کرے گی یہ اس کے بینچ کی ڈومین میں ہے، لیکن میں کوئی ڈیلے ایز سچ اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آئی ڈونٹ سی اینی ڈیلے۔ تھینک یو۔ روفی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ معمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار، روفی پرل سٹی۔ پرل سٹی 120، 150، 200 اور 240 گز کے تیار بنگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ۔ روفی پرل سٹی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ، پرسکون اور پرفضا رہائش، جس میں تھیم پارک، فٹنس سینٹر، مسجد، سولر پاور بیک اپ، آر او پلانٹ کے ذریعے 24 گھنٹے میٹھا پانی۔ اسکیم 33 کراچی یونیورسٹی، NED یونیورسٹی، PCSIR اور گلشن کنیز فاطمہ کے قریب تر۔ روفی بردرز کی گولڈن جوبلی پر اوورسیز اور سابقہ تمام مائنورٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ، UAN 11117834. Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.
پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔